بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی قواعد الصرف. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کو سیدھی سیدھی گردان کرنی آ گئی اور ایک وزن آپ نے سمجھ لیا. ایک وزن، وہ ایک وزن کیا تھا؟ ناسوارا، زوارابا، کاتابا. شاہدہ لفظ نہیں ہوتا، شاہدہ ہوتا ہے. اچھا، اب یہ ایک وزن ہے جس کے اوپر صرف کیا آیا؟ زبریں آئیں. ٹھیک ہے، ایسے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ جن کے اوپر صرف زبر آئی اور تینوں حروف پر کیا آئی؟ زبر. تو یہ آپ کو ایک وزن مل گیا، اور اس کو ہم کر لیتے ہیں وزن کے لیے. جو پورے آگے جا کے تک استعمال لفظ ہوگا نا، وہ ہوگا فعال. اب آپ کے پاس ایک وزن آ گیا فعال. آپ نے ناصارہ، زارابا، سامیہ نہیں، شاہدہ نہیں، کاتابہ، ٹھیک ہے، جس پر صرف زبر زبر آ رہی ہے، ایک وزن آپ کو مل گیا. آپ نے اسی وزن کے مطابق کیا سیکھا؟ فاعل، فاعلہ، فاعل، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا، فاعلت، فاعلتما، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتما، فاعلتن، فاعلت، فاعلنا. چودہ سیکھے ہو گئے. یہ ایک وزن آپ نے کیا کیا؟ رٹا لگا لیا، اور یہ وزن آپ کا پورا ہو گیا. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کل اس میں کتنے وزن ہوتے ہیں. کل گردان ماضی کی رہے گی، سیغے 14 رہیں گے، ترجمہ اسی قسم کا ہوا کرے گا، لیکن وزن 3 ہوں گے. اب دوسرا وزن کیا ہے؟ فاعیلہ. پہلا کیا تھا؟ فعالہ. اب دوسرا کیا ہے؟ اب آئے گا اس پر شاہیرہ، راہیمہ، اور پھر لفظ ڈھونڈیں. آبادہ، تو اس میں چلا جائے گا فعالہ میں. مل جائیں گے لفظ. ٹھیک ہے، وہ کس میں جائیں گے؟ شاہیدہ، راہیمہ اور سامیہ. ٹھیک ہو گیا. جو لفظ فعالہ پر پورے اتریں گے، اور قانون کیا ہے، گردان کیا ہے، وہی ایک گردان ہے، وہی 14 سیغے ہیں، وہ بھی ماضی ہے، یہ بھی ماضی ہے، لیکن آگے وزن آپ کے پاس 3 ہے. جو فعالہ پر پورا آیا وہ فعالہ کے اسی میں رہے گا. دوسرا کیا میں نے بتایا؟ فاعیلہ. تیسرا ایک وزن بھی ساتھ ہی دیکھ لیں، کیونکہ سیغے نہ بدل لیں. وہ کیا ہے؟ فاعولہ. فاعولہ. ایک چیز غور کریے گا، نہ فا بدلے گا نہ لا بدلے گا. بدلا کیا؟ عین. سینٹرل حرف بدلے گا، فرسٹ اور تھرڈ. کل 3 حروف پر ہے نا، پڑھ رہے آپ. نہ فرسٹ بدلے گا نہ تھرڈ بدلے گا. بدلے گا کیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں عربی؟ اس میں جب آپ پڑھیں گے اس کو کہتے ہیں عین کلمہ. عین کلمہ. آپ کے پاس ہمیشہ لفظ جو انہوں نے چلایا ہے. جب میں نے اپنے بچپن میں پڑھا تھا نا، تو میں نے زارابا کی اس میں پڑھا تھا. میں نے بھی یاد کیا تھا وہ زارابا کی اس میں. کوئی بھی لے لیں آپ، یاد کروانا ٹیچر آپ کو کوئی بھی لفظ کی پریکٹس کروا دیں. لیکن ہمارے یہاں پر جو چلتا ہے زیادہ وہ فعالہ ہی چلتا ہے. اب آپ کے پاس جو وزن رہے گا وہ کون سا ہوگا؟ فا عین لام. اب آپ آگے جا کے پڑھیں گے نا تو آپ کو مزہ آیا کرے گا. کبھی وہ کہیں گے فا کلمہ، کبھی وہ کہیں گے عین کلمہ، کبھی وہ کہیں گے لام کلمہ، کبھی وہ کہیں گے فا کلمہ کی جگہ پر یہ آ جائے گا، کبھی وہ کہیں گے عین کلمہ کی جگہ پر یہ آ جائے گا، کبھی لکھا جائے گا لام کلمہ کی جگہ. تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا فا کون سا کلمہ اور عین کون سا، لام کون سا؟ اب آپ کو پتہ چل گیا یہ ایک وزن ہے جو گرامر کی زبان میں فا عین لام کہلاتا ہے، اور فا کلمہ الگ کہلاتا ہے، عین کلمہ الگ چلتا ہے، لام کلمہ الگ چلتا ہے. فا کلمہ زبر کی زبر ہی رہے گی، یہ ماضی کی شرائط میں سے ہیں چیزیں. لام کلمہ کی زبر زبر ہی رہے گی، فالا. اور عین کیا ہوگا؟ عین کلمے میں چینجنگ آیا کرے گی. عین پہ 3 حرف آ گئے. عین کلمہ مفتوح بھی ہوا، عین کلمہ مکسور بھی ہوا، اور عین کلمہ مضموم بھی ہوا. اوکے، فعل، فاعلہ، فاعولہ. اب واپس اس چیز کی طرف آ جائیں جو آپ نے گردان آلریڈی بنائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور پختگی دے. زندگی گزر جائے گی نا، بوڑھے ہونے تک آپ اپنے پوتی پوتیوں کو بھی پڑھائیں گی نا، تو آپ کو یہ گردان ایسے ہی یاد ہوگی جیسے میں نے بولی. اسی طرح یہ جتنی گردانوں کی شکلیں بدلتی جائیں گی، یہ پوری اینڈ تک. جیسے ابھی میں آپ کو ایسے سنا دوں، نیند میں نہ ہوں تو کسی بھی کنڈیشن میں سنا دوں، آپ نے بھی انشاءاللہ ایسے ہی یاد کرنی ہے.
اب یہ فعال ہے نا، تو میں نے ابھی فعالہ کی گردان بولی. آپ سے کہا جاتا ہے عین مکسور، عین کلمہ مکسور کے ساتھ پڑھیں. پھر آپ کیسے پڑھیں گے؟ فاعل، فاعلہ، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلہ، فاعلتا، فاعلتما، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتما، فاعلتن، اور پھر اس کے بعد فاعلت، فاعلنا. پھر آپ سے کہا جائے عین کلمہ مضمون کے ساتھ، پھر کیسے پڑھیں گے؟ فاعل، فاعلہ، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلتا، فاعلنا. فاعل میں غلطی بھی کر جاؤں گا، پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، فاعلنا، فاعلتا، فاعلتما، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتما، فاعلتن، فاعلت، فاعلنا. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی نہ سے یہ بدلیں گے، نہ واحد جمع وہ بدلے گی، صرف عین کلمہ بدلے گا. اب اس کے عین کلمہ کے مضمون ہونے کے ساتھ کون سا لفظ آتا ہے؟ کاروما. کاروما مجھے ایک یاد آیا فی الحال. ٹھیک ہے، اور بھی انشاءاللہ یاد آ جائیں گے، دیکھ لیتے ہیں، شاید دیکھیں اسی میں کچھ ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ میں دیکھتے ہیں، اگلا پیج کھولتے ہیں. میری آپ کاروبا، قاف رابا، کاروبا. اور صعوبہ، آپ یہ دیکھیں جہاں سوالات اور تدریبات لکھی ہوئی ہیں نا، وہاں انہوں نے دیا ہوا ہے فعالہ کی مثالیں. اب آپ کو سوال کرنے آئیں گے نا جب آپ کو یہ پتا چلے گا. فعالہ کی مثالوں میں نے دیا خارجہ، ساتارا، دخلا، نشرا، ہرابا، رکدا. معنی بھی یاد کرنے ہیں آپ نے ساتھ ساتھ، وکیبلری بھی بن گئی اور ساتھ میں آپ کے جو الفاظ کی پختگی بھی ہو گئی. اب آپ غلطی نہیں کریں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ لفظ سامعہ سامع نہیں ہو سکتا، لفظ سامعہ ساموا نہیں ہو سکتا. آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں نا؟ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اوکے، اب آپ دیکھیں یہ لفظ پکے ہو جائیں گے نا. سامعہ، شاہدہ، حاسبہ، ضاحکہ، ساعدہ، یہ آپ نے جو میں لفظ بولے نا، ان سب کو معنی سمیت یاد کرنا ہے اور ان سب کی گردان دہرانی ہے. ان سب کی لکھ لیں گے تو مزہ آ جائے گا، پکی ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا، اور آئندہ یاد کرنی آسان ہو جائیں گی. پھر آ جائیں فاعلہ کی مثالیں. صعوبہ، کاروبہ، خاروبہ. ٹھیک ہو گیا. اور اس طرح آئندہ زندگی میں جب جب آپ پڑھیں گے، جب جب آپ لکھیں گے، آپ کیسے غلطی کریں گے؟ یہ جو گرامر ہے پکا کر دیتی ہے، غلطیاں ختم ہو جاتی ہیں. کہیں لفظ لکھا ہوتا ہے مشرق و مغرب میں، آپ اٹھا کے اس کو دو منہ سے وہ نکلتا ہی پھر ویسے ہے. ساتارا آپ ساتیرا نہیں کہہ سکتے، کاروما کاریما نہیں پڑھ سکتے، سامیہ ساما نہیں پڑھیں گے. جبکہ آپ نے ابھی بھی کوئی لفظ پڑھا تھا غلط، شاہدہ. مطلب آپ کو اسی جگہ رکھیں گے جب آپ پڑھ چکے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے ابھی کمنگ سیٹرڈے یہ سوالات اور تدریبات والا پیج مکمل کر کے آنا ہے. آج آپ کی ایکسرسائز ماضی کی مکمل ہو جائے گی. یاد رکھیں مجہول سے پہلے جو ہمارا معلوم ہے فعل ماضی، اس کو معروف اور معلوم دونوں ہی کہا جاتا ہے. مجھے معلوم کہنے کی عادت ہے، میں اگر کہوں گی بھی نا معلوم تو یاد رکھیے گا میں معروف ہی کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، معروف کو معلوم بھی کہا جاتا ہے اور مجہول کو مجہول بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ فعل ماضی معلوم یا معروف کو پکا کر لیں گے نا تو مجہول میں صرف پیش بدلنی ہے، یہی سیدھے چلنے ہیں، یہی بات چلنی ہے، سب کچھ یہی چلنا ہے. یہ پکا ہو گیا نا تو بھی ساری منزل بھی پکی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب کتنے وزن آپ کے پاس ملے؟ 3. کون کون سے؟ فعل، فاعل، فاعول، فاعولہ. فاعول. فا اور لام کلمہ نہیں بدلنا، یہ ماضی میں کبھی بھی نہیں بدلے گا، یہ ماضی کی نشانی ہے. اب دیکھنا کتنا مزہ آئے گا آپ کو ماضی کیسے پہچانا جاتا ہے. فعلا دکھ کے پتہ چل جاتا ہے، فا کلمہ پہ زبر ہے، لام کلمہ پہ زبر ہے، یہ کیا ہے؟ سیدھا سیدھا یہ ماضی ہے، ٹینشن کوئی نہیں. ایسے آپ جملہ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے واحد ہے، کیونکہ آپ نے یاد کر لیا فعل فعلا فعلو. واحد ہے یا تسنیہ ہے یا جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور ماضی ہے کہ مستقبل ہے. پھر ترجمہ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے. اوکے، فعلا، فاعلا، فاعولا، یہ تینوں. اور اب آپ نے اس کو اچھا سا اس کے یہ ٹیسٹ میں نے خود لینا ہے. یہ آپ سے اریبہ اگر آپ کی آسانی کے لیے پہلے سن لیں گی تو آپ کا بھلا ہوگا، ادروائز یہ ٹیسٹ میں خود ہی لوں گی. جب تک بھی اگلا چیپٹر ہم اس کا شروع کیا کریں گے، درمیان میں چاہے میں کوئی لیسن نہ سنا، لیکن ڈے اینڈ پہ ہمیشہ ٹیسٹ میں لے کر ہی اگلا سٹارٹ کرواؤں گی.